بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد، باب ما جاء ان بعض هذه الامة يعبدون الاوثان، وقوله تعالى الم تر الى الذین اوتوا نصیبا من الكتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدى من الذین آمنوا سبیلا۔ یہ باب نمبر 22 ہے، اور اس باب کا مطلب یہ ہے کہ ان بعض هذه الامہ یعبد الاوثان، کہ ہمیشہ ہم کو اس بات سے واقف رہنا چاہیے اور متنبہ رہنا چاہیے کہ اس امت میں کچھ لوگ وثن کی پوجا ضرور کریں گے۔ یہ بڑا اہم باب ہے۔ باب ما جاء ان بعض هذه الاوثان يعبد بعض هذه الامه يعبد الاوثان، اس امت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو وثن کی عبادت کریں گے، یعنی بت کی پوجا کریں گے، شرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو باقاعدہ کفر اور شرک جلی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اس باب کے قائم کرنے کا مقصد شیخ الاسلام کا یہ ہے، مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا، اور آج تجربہ ہے، اپنے کانوں سے سنتے ہوں گے برابر، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ وہ ہمارے اور آپ کے معاشرے میں شیخ الاسلام کا بھی لقب پا جاتے ہیں۔ افسوس تو یہ ہے، کوئی معمولی بھی نہیں ہے، کون سے جو شیخ الکفر کافر انہوں شیخ الاسلام کا لقب پا جائے۔ افسوس کی بات ہے، ذرا سوچنے کی چیز ہے۔ ایسے ایک بڑا طبقہ ہے جو یہ باور کراتے ہیں کہ اس امت میں کبھی شرک پیدا نہیں ہو سکتا۔ بس اتنا کہہ کر کے عوام کو اطمینان دلا دیا کہ جو کچھ بھی ہم اور آپ کر رہے ہیں وہ شرک ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس امت میں ہم ہیں، اور اللہ رسول نے فرمایا کہ میری امت میں شرک پیدا نہیں ہوگا۔ اس لیے آج چاہے قبر کا سجدہ ہو، یا تعزیہ کا سجدہ ہو، یا شجر اور حجر کا ہو، جنتی دروازے کا ہو، جو بھی آج مسلمان کر رہے ہیں ان کو یہ اطمینان دلاتے ہیں ایسے روشن خیال لوگ کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کو شرک نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اللہ رسول نے فرمایا میری امت کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوئی، میری امت میں شرک ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اور زوردار انداز میں۔ تو اس باب کے قائم کرنے کا مقصد یہ ہے، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، اس امت میں بھی شرک پیدا ہوگا۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے قرآنی آیات اور احادیث سے یہ چیز ثابت کی ہے، لیکن کچھ میں آپ حضرات کے سامنے پہلے کچھ اور احادیث ہم نقل کر دینا چاہتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ واقعی نبی علیہ السلام نے پیشین گوئی کی ہے کہ اس امت میں، پورے امت کے لوگ نہیں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس امت کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت سے پہلے یہودی 71 فرقوں میں بٹے، 71 میں سے ایک جنتی گیا، باقی سب کہاں گئے؟ جہنم میں گئے۔ پھر یہودیوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی امت جو ہے وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئی، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی 71 فرقے
जन्नत में जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे। वसतफ्तरिकु उम्मती अला 73 फिरका, मेरी उम्मत और आगे बढ़ करके 73 फिरकों में बट जाएगी। ये ऐसी हदीस है जिसको कोई इनकार नहीं कर सकता, कलमा पढ़ने वाला तो नहीं इनकार करेगा। सतफ्तरिकु उम्मती अला 73 फिरका, मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम होगी। कुल्लुहा फिन्नार इल्ला वाहिदा, सारे फिरके जहन्नम में जाएंगे इल्ला वाहिदा, सिर्फ एक फिरका जन्नत में जाएगा। बाद रवायतों में पूछा गया या रसूल अल्लाह वो कौन सा एक फिरका होगा, तो आपने इरशाद फरमाया मा अना अलैहि व असहाब, हम और हमारे सहाबा जिस राह पर हैं इसी राह को जो लोग इख्तियार करेंगे, इसी जमात, सहाबा की जमात, अल्लाह के सहाबा को जमात करे, इनके जो नक्श कदम पर चलेंगे अकीदी में, अमल में, नजरियात में, फिक्र में, तो वही नाजी फिरका होगा। और जो हमारे और हमारे सहाबा की राह से हट गया, हटने वालों की तादाद कितनी फिरकों में होगी? 72, और वो जहन्नम में जाएंगे। इससे पता चल गया कि ये पूरी उम्मत कभी गुमराह नहीं हो सकती, इसमें एक गिरोह, एक जमात हमेशा मौजूद रहेगी। इसी तरह वो हदीस भी आप हजरात जानते हैं, बड़ी मशहूर हदीस है कि जिसमें आपने इरशाद फरमाया ला तज़ाल उम्मती, बराबर मेरी उम्मत में एक गिरोह, ला तज़ाल ताइफ़तुम मिन उम्मती, मेरी उम्मत में एक फ़िरका, एक गिरोह ऐसा बराबर रहेगा जो हक पर कायम रहेंगे, हक के लिए लड़ते रहेंगे, लोगों को हक की दावत देते रहेंगे कि कभी भी वो बातिल से समझौता करने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसका मतलब कि अल्लाह के नबी ने जो इरशाद फरमाया वो ये एक फ़िरका, एक जमात हक पर कायम होगी, बाकी जमात, बाकी गिरोहों में कुफ्र भी हो सकता है, शिरक में भी हो सकता है, बहरहाल वो जहन्नम के आमाल वो करेंगे। अब आए 2-3 हदीसें में और शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने जो नकल किया है नुसूस, उससे पहले ये तमहीदी तौर पर हम 2-3 हदीसें और पेश कर दें जिसमें सराहत के साथ नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया है कि हाँ मेरी उम्मत में भी लोग शिरक के अंदर मुब्तला होंगे और शिरक करेंगे, बल्कि यहाँ तक कि कुछ लोग इस्लाम को छोड़ करके अपना नाम तो मुसलमान रखेंगे लेकिन वाज़ेह तौर पर बुतों की पूजा करने लगेंगे। मुसलमान रह करके मेरे उम्मती बन करके पूजा किसकी करते रहेंगे? वो बुतों की। आए अब चंद हदीसें। सबसे पहली हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम की, सही बुखारी, सही मुस्लिम और मुस्नद अहमद बिन हम्बल। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हदीस के रावी जो हैं वो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने फरमाते हुए सुना कि ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता तज़तरिबा अलियातु निसाई दौसिन हौल दिल खलसा वकान सनमन तअबुदुहा दौसुन फिल जाहिलियति। बड़ी बात है। खलसा, जी खलसा एक जगह थी यमन के करीब, यानी यमन और सऊदीया के बीच में एक जगह थी। वहाँ बहुत बड़ा एक बुत नस्ब किया हुआ था। कबीले दोस के लोग उसकी पूजा करते थे। आप हज़रात जानते हैं कि जब शिरक आम हुआ तो शिरक करने वालों के भी अपने अपने माबूद अलग रह गए। यानी ये भी नहीं कि हाँ सब एक बुत की पूजा करते, नहीं, सबके अलग। और बड़ी थनी रहती थी इनकी, मेरा बुत बड़ा उनका बड़ा। और जो इंडियन लोग हैं जानते हैं, हिंदुस्तानी भाई, आज भी हिंदुस्तान में 2 खुदाओं की लड़ाई बराबर चले, साउथ और नॉर्थ की। हाँ, एक है राम, नहीं शिव तो अलग है, नॉर्थ, और दूसरा कृष्ण, हाँ रावण 2, कृष्ण नहीं, रावण। कृष्ण उसके अंडे बच्चों में से आते हैं।
کرشن جی اب ذرا سوچو، دو یعنی پورا ہندوستان دو گروہ میں، اور کفر اسلام کی اتنی سخت نہیں لڑائی ہوئی جن کی ان کی آپس میں آج سے ہزاروں سال قبل ہو چکی ہے۔ اگر آج ہندوستان میں بسنے والے لوگ صرف ساؤتھ اور نارتھ کے دونوں خدا کی جو جنگ ہوئی ہے معبودوں بدبختوں کی، رام اور راون کی، اگر ان کے جنگ کی اور لوٹ مار قتل و غارت کی حالات کو بیان کر دیا جائے تو سارے ہندو آپس میں لڑ جائیں، سارے ہندو لڑ جائیں، اتنی زبردست ان کی لڑائیاں آپس میں ہوئی ہیں۔ اب پھر اس کے بعد سے چھوٹے چھوٹے ہر علاقے کا، تو ایسا نہیں کہ ایک اللہ کو چھوڑ دینے کے بعد کسی کوئی ایک ہی بت کی پوجا، ایسا انتشار ہوتا ہے کہ گاؤں گاؤں قبیلے قبیلے کا خدا الگ ہو جاتا ہے۔ جو اللہ پر متفق نہیں ہو پائے گے تو کسی مخلوق پر کیسے متفق رہ سکیں گے؟ اختلاف ہوتا ہے۔ بہرحال تو قبیلے دوس کے لوگ جو تھے ذی الخلصہ مقام پر ایک بہت بڑا بت تھا، اس کی پوجا کرتے تھے، بہت مشہور، یعنی عرب کے مشہور بتوں میں سے ایک بت یہ تھا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائے، لوگوں ابھی تو بت پرستی ختم ہو گئی ہے، اسلام غالب آ گیا ہے، ہوشیار رہنا، سنبھالنا، اپنے آپ کو بت پرستی سے بچانا۔ لا تقوم الساعہ، لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک نہیں قائم ہوگی حتی تضطرب علیات نساء دوس، یہاں تک کہ یہ قبیلے دوس کے لوگ جو آج مسلمان ہو گئے ہیں، انہی مسلمان قوم کی آنے والی آئندہ نسل، ان کی عورتیں جب تک وہاں بت کے پاس دوبارہ جانا نہ شروع کر دیں، اور جائیں گی بھی تو کیا اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ حتی تضطرب، تضطرب کے معنی اچھلنا، تضطرب علیات نساء دوس، اس کو کہتے ہیں، یہ حصہ جو ہوتا ہے اس کو کیا کہہ لیا، یہاں تک کہ اس قدر اس قبیلے کی عورتیں دوبارہ پھر ان بتوں کے پاس اللہ کو چھوڑ کر کے اسلام کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے بجائے، اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرنے کے بجائے، اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنے کے بجائے، یہ کہاں عورتیں جانا شروع کر دیں گی؟ اسی پرانے بت کے مقام پر۔ پھر اللہ اکبر، اور آپ نے یہاں تک فرمایا یہ قبیلے کی جب عورتیں ان کی آنے والی نسل مائیں اور بہنیں جائیں گی تو وہاں جانے کے بعد ایسا اچھلیں گی کہ ان کے جسم سے زیادہ یہ ان کا بڑا ہوگا اور یہ خوب اچھلتا ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی قوالی خوب زوردار ہوگی اور حال کن کو آئے گا؟ اور کیا چاہیے بھائی، تمہاری قوالی تک کی پیشین گوئی اللہ کے رسول نے کر دیا۔ قرآن پورا پڑھ ڈالو وجد نہیں آتا قوال، ایک قوالی جہاں حضرت کا نام آیا بس بغیر آپ کے کوئی قائم نہیں رہ سکتا، بس دیکھیں کیسا حال آ گیا۔ حتی اضطراب کہتے ہیں ہلنا، اچھلنا۔ تو عورت اگر موٹی ہو، بڑی ہو، تو وہ ذرا سا حرکت کرے گی تو دیکھیں گے یہ حصہ کیا ہے اس کا اچھلنے لگتا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ حتی تضطرب علیات نساء دوس، یہی بدھ جس کو بھی توڑ کے ختم کیا گیا ہے، یہی کلمہ پڑھنے والے اس قبیلے کے لوگ ہوں گے، آگے آخر زمانے میں ان کی عورتیں پھر وہاں جائیں گی۔ اور کب جائیں گی؟ جب کہ کہا ارے یہاں ایک بابا تھے، بدھ نہیں ہوگا لیکن کیا کہہ دیں گے؟ بابا تھے۔ اب بابا کے نام پر قوالی ہوگی، وجد آئے گا، حال آئے گا، بے ہوش ہوں گے اور لوگ اٹھائے جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، اور سمجھتے ہیں ایسی جگہوں پر عورتیں ہی زیادہ حاضری دیتی ہیں۔ جاہلیت میں جس بت کی پوجا کرتے تھے، آخر زمانے میں پھر اس قبیلے کے لوگ وہاں پہنچنے لگیں گے۔ اب بھائی کیا پتا چلا کہ نہیں یہ امت ایسی مقدس نہیں ہو چکی کہ جس میں کوئی شرک نہ آ سکے، اس میں بھی شرک آئے گا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ دوسری حدیث بڑی پیاری، اللہ اکبر، یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم کی ہے، مسلم اور احمد کی ہے۔ اس حدیث کی روایت کرنے والی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی حدیث کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
لا يذهب الليل والنهار، لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى۔ مکے کے ارد گرد جو دو بت تھے، ایک تھا لات اور دوسرا عزا، جس کے متعلق تفصیلی بحث گزر چکی ہے۔ افرأیتم اللات والعزى ومناۃ الثالثۃ الاخرى، تیسرا تھا منات، جو مدینہ طیبہ سے مکہ جانے لگتے تھے تو مکے کے کچھ دور فاصلے پر ایک درخت تھا، اسی درخت کے نیچے یہ بابا صاحب کی مورتی رکھ دی گئی تھی منات کی، اور مکے والے لوگ اس راستے سے جتنے لوگ جاتے تھے ان کے نام کا ان کے سامنے ایک بکرا ذبح کر دیں پھر آگے بڑھ سکتے تھے، ورنہ سمجھتے تھے بغیر بکرا ذبح کیے گئے تو زمین میں دھسا دیں گے، جیسے آج ہمارے اور آپ کے یہاں کا ایک مزاج بنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، گاڑی بھی جا رہی ہے تو ایسا ڈرا دیا ہے کہ اگر ان کو کچھ دیکھ نہیں جو گاڑی بددعا کر دیں گے، ٹائر بھسٹ ہو جائے گا یا روڈ پھٹ جائے گا اور گاڑی تمہاری اس کے اندر، ایسا ڈرا رکھا ہے۔ اللہ اکبر، کھانے کمانے کے لیے۔ تو ایک مزاج بنا تھا، اس کا نام تھا منات، تین بت بڑے بڑے، لات، عزا اور منات۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا لا يذهب اللیل والنہار، رات اور دن اس وقت تک نہیں ختم ہوں گے۔ کیا مطلب ہے؟ دنیا، جو دنیا کب تک قائم ہے؟ جب تک رات آ رہی ہے وہ دن جا رہا ہے، جب تک رات اور دن کا سلسلہ ہے تبھی تک دنیا قائم ہے، اور دنیا جب ختم ہوئی وجوہ میں آتی الشمس والقمر، سورج اور چاند دونوں لپیٹ دیے گئے، سب ختم ہو گیا، رات دن ختم، دن ہی دن ہوگا۔ تو اللہ رسول نے ارشاد فرمایا لا يذهب اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک کہ دوبارہ لات اور عزا کی پوجا نہ شروع کر دیں۔ اور لات اور عزا تھے کہاں؟ مکے میں۔ ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی لات اور عزا، اللہ کے رسول ایک ہوئے کہہ دیتے کہ نہیں وہ پاکستان میں جو فلاں ہے یا وہ نظام الدین دلی والے، ان کی جب تک پوجا نہ ہو تب بھائی کہتے ہیں چلو کم سے کم بھائی مکے والے جو کچھ کریں گے وہ شرک نہیں ہوگا۔ ہندو پاک کے اگر لوگ کچھ شرک کریں گے تو وہ تو شرک ہوگا، لیکن مکے و مدینے والے وہ شرک نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ان بتوں کا نام دلوایا، آپ نے ذکر کروایا جو نہ پاکستان میں ہے، نہ یہاں ہے، نہ وہاں ہے، نہ ہندوستان میں، نہ وہ سیدھے کہاں بیٹھے، کہاں تھے؟ مکے میں۔ حتیٰ اس وقت تک رات اور دن ختم نہیں ہوں گے جب تک کہ دوبارہ لات اور عزا کی پوجا نہ لوگ شروع کر دیں، یعنی نام ہوگا مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، لیکن پھر دوبارہ پوجا کس کی کرنے لگیں گے؟ لات اور عزا کی۔ حدیث کی روایت کرنے والے کون ہیں؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ کشمکش میں پڑ گئی، یا رسول اللہ ان کنت لاظن حین انزل اللہ، جب اللہ نے یہ آیت نازل کر دی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، جب یہ آیت نازل کیا کہ مشرک اور کافر کتنے بھی دشمنی کریں لیکن اللہ نے اپنے نبی کو جو علم لے کر کے بھیجا ہے، ایک چیز اور یاد رکھیں، یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے اپنے نبی کو دو چیزیں لے کر کے بھیجی ہیں، یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو یاد رکھیے گا، اور یہی دونوں چیزیں جب ختم ہوگی تو شرک آئے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ تعالی نے اپنے نبی کو ہدا اور دین حق، یہ دو چیزیں لے کر کے بھیجی ہیں، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دنیا کے اندر جتنے باطل دین موجود ہیں
ہمارے نبی کا لایا ہوا دین غالب آ جائے اور مسلمان غالب ہو جائیں. ٹھیک ہے نا؟ کتنی چیزیں بھائی؟ دو. اب یہاں بات تو لمبی ہو جاتی لیکن بتا دینے میں خیر ہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے 3 قومیں تھیں. ایک تو مشرکین بت پرست تھے، جن کو بت پرست تھے. عرب پار کرنے کے بعد یہ اپنا پورا علاقہ جو ہے ادھر عرب، اور کیا کہتے ہیں پورا چائنا تک کا، اس سب کو پرانی تاریخ میں ہند کہا. کیا کہا جاتا ہے؟ اینڈ کوئی دریا ہے اس کے پار جتنے کیا کہا جاتا تھا؟ ہند. یہ چائنا تک بتوں کی پوجا ہوتی تھی. یہ تو مشرک تھی. 2 قومیں جو تھی بڑی، یہود اور نصارہ. یہودی اور عیسائی یہ دونوں بڑی قومیں، دنیا کی اس وقت ترقی یافتہ پڑھی لکھی قوم، اور وہ اعلیٰ معیار والے جو سمجھے جاتے تھے یہ یہودی اور عیسائی. لیکن ان کو دنیا میں سب پر غلبہ حاصل نہیں تھا، اور وہ اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے دنیا میں امن و امان اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و توحید قائم کرنے کے لیے کافی نہیں تھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک غور سے سمجھیے گا. اس کی وجہ یہ تھی ان دونوں قوموں میں سے ایک کے پاس علم تھا اور دوسرے کے پاس عمل تھا. جس قوم کے پاس علم تھا اس کے پاس عمل نہیں تھا، اور جس کے پاس عمل تھا اس کے پاس علم نہیں. بیوقوف تھے. اور کسی قوم پر غالب آنے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا، علم اور عمل. یہودی قوم جو تھی اس کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا. سمجھتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ حرام کھانے والے، رشوت کھانے والے، سود کھانے والے، لوگوں کا مال غصب کرنے والے، دنیا میں یہودیوں سے بدبخت کوئی دوسری قوم نہ پہلے تھی نہ اب ہے. اور آج بھی پوری دنیا میں فساد حرام کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے. ان کے پاس علم تو تھا، تورات کے علماء تھے، اسی لیے پورے عرب کے لوگ علم میں ان کے محتاج تھے. مسئلہ پوچھنا ہے تو ان کے پاس، یہودیوں کے پاس، لیکن عمل نہیں کرتے تھے. یہ یعرفون اقالون للصوت. اچھا یہ عمل کیوں نہیں کرتے تھے وہ بھی سمجھ لیں. یہودی عمل کیوں نہیں کرتے تھے؟ کہتے ہمیں عمل کی کیا ضرورت ہے، ہمارا خاندان اتنا اونچا، ہم ایسے سید لوگ ہیں کہ ہمارے یہودیوں میں تو کسی کو جہنم کی آگ جلائے گی ہی نہیں. ہاں صرف ایک گناہ میری قوم نے کیا ہے، کیا بچڑے کی پوجا کی ہے. اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں سے ناراض ہونے کی بنا پر اگر اللہ تعالیٰ کبھی کسی یہودی کو جہنم میں ڈالے گا تو صرف چند، لن تمسنا النار الا ایاما معدودۃ، چند دن کے لیے یہودی جہنم میں گیا، بس اس کے بعد تو کوئی جہنم میں جانے والا. یعنی ان کو اپنے بڑے ہونے، حسب نسب، جیسے ہمارے ہاں سید لوگ اپنا بھروسہ کر کے بیٹھ گئے. ہاں یہ ان کو عمل کی ضرورت، عمل کرتے ہی نہیں تھے. لوئی آگے آیت آ رہی، اسی لیے اللہ ان پر لعنت بھیجا. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہودیوں کے پاس ایسا علم تھا، ان کے ہاں اتنے بڑے بڑے علماء تھے کہ قرآن پاک میں اللہ نے حکم دیا، اے نبی یہ مکے والے جاہل تو نہ پڑھیں، اگر ان کے بات سمجھ میں نہیں آتی اور آپ کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ تو جاہل ہے، ان کو کہتے جا کر کے فسال چلے جائیں بنی اسرائیل کے علماء سے پوچھے، وہ علماء بتائیں گے کہ ہاں اللہ کا نبی بشر اور انسان ہی ہوتا. اللہ اکبر. اتنا بڑا علم کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے کے لیے مشرکوں کو کیا کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے ہمارے نبی سے نہ پوچھو، جا کر کے بنی یہودیوں سے پوچھو، وہ بتائیں گے، وہ فیصلہ کر دیں گے نبی ہیں کہ نہیں. اللہ، اتنا بڑا علم. لیکن بدبختوں کے پاس عمل نہیں تھا. اور یہودی عیسائی جو تھے ان کے پاس بس عمل تھا، علم نہیں. ان کے پاس فضائل تھا، صرف کیا، صرف فضائل، مسائل نہیں تھے. ان کا مسئلہ کیا تھا، جس چیز میں انہوں بتا دیا اس میں بڑا سوال، بس اسی کے پیچھے لگ گئے. وہ چاہے
عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی کتاب انجیل سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہو یا ثابت نہ ہو، جاہل تھے، ان کے مولویوں نے جیسے ان کو چاہا گناہ کروایا، گمراہ کیا، حالت یہاں تک کہ بھائی کتنا بھی کچھ کر ڈالو لیکن ہفتے میں ایک دن بابا کے پاس آ جاؤ، بڑا سے بڑا جرم کر کے وہاں جا کے کھڑے ہو جاؤ اور یہ بابا جو ہے کچھ پڑھ کر کے دم کریں گے، بہت ہوگا تو جھاڑو مار دیں گے، ہفتے بھر کا سارا گناہ تمہارا ختم۔ یہی ہوتا ہے نا، کبھی دیکھا ہے؟ ان کے ہاں مجرم کٹگرا بنا تھا، وہاں کھڑا کیا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے کیا کہا، ارے بھائی اب وہ جہالت کی بنا پر اور یہ علم رکھتے ہوئے اب دنیا میں امن و امان اور توحید اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت قائم کرنے کے لیے ایک ایسی قوم کی ضرورت تھی جس کے پاس دونوں چیزیں ہوں، علم بھی ہو اور عمل بھی ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا، کیا فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم لا حول هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین، ہدا سے مراد علم ہے اور دین الحق سے مراد کیا ہے، عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنے نبی کو علم و عمل دونوں لے کر کے بھیجا ہے، کیوں بھائی، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ دنیا کے تمام ادیان پر اور تمام قوم پر یہ غالب آ جائیں۔ پتہ چل گیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو غالب کرنے کا وعدہ کیا، غالب کرنے کے لیے بھیجا، لیکن کب، جبکہ ہمارے پاس علم و عمل ہو۔ اور جہاں علم و عمل ختم ہوا پھر ہم بھی یہود و نصارہ کی طرح سب کچھ کرنے لگتے ہیں۔ توحید پر قائم رہنے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے، شرک سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ علم ہو اور آپ کے اندر عمل ہو۔ یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا، فرمایا کہ رات و دن اس وقت تک نہیں ختم ہوں گے جب تک کہ دوبارہ لات اور عزا کی عبادت نہ شروع کر دی جائے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ، جب اللہ نے آیت نازل کر دی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تب تو میں یہی سمجھ گئی تھی کہ اب دنیا سے کفر و شرک سب مٹ گیا، اب دوبارہ اس دنیا میں کفر، عرب میں کفر و شرک پنپنے والا نہیں ہے۔ اور آپ آج بتا رہے ہیں کہ نہیں، دوبارہ پھر لات و عزا کی عبادت یہاں لوگ شروع کر دیں گے، تو اس کا مطلب قرآن تو کہتا ہے دین غالب آ جائے گا سب پر، سارے باطل دین مٹ جائیں گے، صرف دین اسلام ہوگا۔ اور آپ فرما رہے ہیں پھر دوبارہ لات اور عزا کی عبادت شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، عائشہ ان ذالک تامن، ہاں انشاءاللہ یہ دین مکمل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ مکمل غالب کر دے گا، کفر و شرک کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ بلکہ ایک روایت میں تو آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اللہ اکبر، ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله فيه الاسلام۔ عائشہ اور لوگوں تم نے کیا سمجھا ہے، ہمارا دین صرف عربوں تک محدود نہیں رہے گا اسلام۔ سورج جہاں طلوع ہوتا ہے اور سورج جہاں غروب ہوتا ہے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس دین کو وہاں تک پہنچا دے گا۔ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں اللہ تعالیٰ اسلام کو نہ پہنچا دے۔ پھر آپ نے فرمایا لا یترک اللہ بیت مدر ولا وبر، یہاں تک تو جانے دو بڑے بڑے شہروں میں بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر کے رہنے والے اور بڑے عالیشان محلوں میں جو رہنے والے ہیں، وہاں ان کے دربار میں بھی اللہ تعالیٰ اسلام کو گھسا دے گا، وبرین، اور جھوپڑوں میں جو ٹاٹ کو اور کپڑوں کا خیمہ بنا کر کے پتوں کو
کے پردے بنا کر کے جو جھوپڑوں میں جنگلوں میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جھوپڑوں میں بھی اسلام کو پہنچا دے گا۔ اور چنانچہ دیکھیں الحمدللہ آج دنیا میں کون سی جگہ جہاں اسلام نہ پھیل گا۔ اور کمال یہ ہے کہ جہاں مسلمان رہے وہ تو رہے ہی، لیکن جہاں مسلمان بھی نہیں رہے، آج وہ پوری دنیا جتنا ہمارے مسلمان ملکوں سے ڈر رہے اتنا ہی اپنے ملک کے مسلمانوں سے، اپنی قوم سے ڈر رہے ہیں۔ مسلمانوں سے زیادہ آج وہ اپنی قوم سے ڈر رہے ہیں۔ کیوں ڈر رہے ہیں؟ ارے کوئی مسلمان عیسائی تو نہیں بنتا، لیکن ہمارا آدمی روزانہ مسلمان بنتا جا رہا ہے۔ آج ان کو ڈر ہم سے زیادہ اپنے قوم سے لگا ہوا ہے کہ اگر ایسے ہی یہ مسلمان بنتے رہیں گے تو ہمارا اثر آئندہ چند سالوں میں کیا ہوگا۔ یہ ان کو پریشانی لاحق ہے۔ اسی لیے طرح طرح کی مشکلات ان لوگوں پر وہ نافذ کرتے ہیں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہاں تک عزت کے ساتھ جائے، کوئی عزت کے ساتھ دین قبول کرے یا ذلت کے ساتھ قبول کرے، لیکن بہرحال اسلام وہاں تک پہنچ جائے گا۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ثم یبعث اللہ ریحا عائشہ، قرآن اپنی جگہ بالکل سچا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام ہر جگہ عام ہو جائے گا، تمہارے عرب سے کفر و شرک کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار بہترین ٹھنڈی ہوا بھیجے گا۔ وہ ہوا جہاں سے گزرے گی تو جتنے کلمہ جس کے دل میں ایمان ہوگا سب کا ایمان لے کر کے وہ چلی جائے گی۔ سمجھ گئے نا؟ سب کا ایمان لے کے چلے جائیں گے، اور پھر وہ ان کو موت آ جائے گی۔ کیا آ جائے گی؟ وہ موت، یعنی ان کا خاتمہ کس پر ہو گیا؟ ایمان پر۔ فَيَبْقَى مَن لَّا خَيْرَ فِيهِ، اب صرف وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جن میں کوئی خیر نہیں ہوگی، کوئی خیر نہیں ہوگی۔ ان میں ایک سب سے پہلے تو وہ لوگ ہوں گے، بھائی کوئی بات نہیں، آپ کو یہ پسند ہے، ان کو یہ پسند ہے، آپ بھی اللہ ہی کو جہاں مانتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کو مانتے ہیں، بس نیت صاف ہو، اس کے بعد سب ایک بڑا طبقہ یہی ہے نا۔ ہاں، کسی کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، بلکہ نام نہیں لیتا۔ ایک تو بڑے مفکر نے یہ بھی لکھ دیا کہ ارے بھائی ہندو جو بت کی پوجا کرتا ہے اس کے پیچھے بھی اس کا مقصد اللہ ہی کی عبادت ہے۔ ہاں، اور ابھی ایک بڑے صاحب شیخ الاسلام کا بیان سنا ہوگا، ہاں، شیخ الاسلام جو شیخ الکفر ہے، ہاں، شیخ الکفر و شرک جو ہے، انہوں نے کیا بیان دیا ہے؟ ہاں، ماشاء اللہ کیک کاٹا، اور کیک کاٹنے کے بعد عیسائیوں کے ساتھ مل کے کیک کاٹا، اور کیک کاٹنے کے بعد کیا کہا؟ یہود عیسائیوں کو کافر کہنا جائز نہیں۔ چلو بھائی، اچھا کافر نہیں تو کیا کہیں گے؟ اسلام میں تو دو ہی ہے، کافر ہوگا یا مسلمان ہوگا، اور وہ کافر نہیں تو پھر کیا بنا بھائی؟ ہو یعنی باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے صیاد بھی۔ اللہ اکبر، یہ ہے میرے بھائی، ایسے لوگ باقی رہ جائیں گے، بس ایسے لوگ باقی رہ جائیں گے۔ پھر یہ جو باقی رہ جائیں گے فَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ دِينِ آبَائِهِمْ، اپنے باپ دادا کا دین جو بت کی پوجا تھی، یہ لوگ پھر بت کی پوجا شروع کر دیں گے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ہے اس امت میں شرک پیدا ہونے کی اطلاع دی گئی نہیں دی گئی ہے؟ ہاں؟ لیکن ہم دل کو بہلانے کے لیے غالب خیال اچھا ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ارے بھائی اللہ رسول نے فرمایا اس امت میں شرک کہاں آئے گا؟ اللہ رسول نے فرمایا شرک آئے گا، اور وہ کہتے ہیں کہ شرک کہاں آئے گا؟ یہ سارا معاملہ کس کا ہے؟ ایک ہمارے اپنے طالب علمی پڑھنے کے زمانے میں جمعرات کا دن تھا، جامعہ سلفیہ بنارس سے، یہ سارا معاملہ اس کا ہے۔ اگر آدمی کو اللہ نے جرس کے حلال دیا ہے اسی پر تسلی کر لی، ایسی چھوٹی بکواس کبھی قوم کو بتائے گا ہی نہیں۔ سمجھ گئے نا؟ بتاتا ہوں ابھی اپنا واقعہ، یہ سنا نہیں کسی کا اور کا نہیں، بلکہ ہمارے ساتھ جو معاملہ پیش آیا۔ جامعہ سلفیہ میں آخری سال میں جب پڑھ رہا تھا، جمعرات کا دن تھا، ایک سٹی کے سے ملا ہوا ایک ٹاؤن تھا، وہاں جمعرات کو گئے، ایسے تبلیغ میں دعوت کے لیے کام میں چلے، وہاں مسجد میں بیٹھیں گے لوگوں، وہاں تقریر کریں گے۔ وہاں گئے تو پتہ چلا کہ
ایک مولوی صاحب آئے ہیں، بڑی دھواں دھار تقریر کر رہے ہیں، آج 16ویں تقریر ان کی، کتنی؟ آج 16ویں تقریر ہے۔ اب میں جب پہنچا تو لوگ سوچ رہے تھے یہ سنی ہے اور وہابی آیا ہے، اس لیے وہ سوچے کہ یہیں سے ہم کو وہیں بس اسٹاپ سے وہ لوٹا دیں، لیکن مجھے پتہ، میں نے کہا نہیں بھائی، میں چھٹی لے کے آیا ہوں، کہاں سے، میں بھی چلتا ہوں۔ تو یہ ہوا کہ اچھا ٹھیک ہے، آج وہ تقریر کر لیتے ہیں، کل آپ کر لیجئے گا۔ میں نے کہا کیا مشکل ہے بھائی، ایک ہی دن دونوں کو کرا دو۔ لوگ چاہے سوچ رہے کہیں ایسا نہ ہو لڑ جائیں یہ آپس میں، سمجھیے نا۔ اور وہ 15 تقریریں جو کی تھی صرف یہی، جس نے کہا اللہ کا رسول عالم الغیب نہیں وہ کافر ہے، جس نے اللہ کا رسول کو بشر کہا وہ مرتد، یہی ساری تقریریں، اور ذرا لچھے دار خوب نظرانے۔ اچھا میں نے کہا نہیں واپس نہیں جائیں گے، وہ جانے دو، لیکن بس اتنا ہے کہ ذرا وہ بڑے آدمی ان کی پہلی کرا دو، پہلے ان کی کرا دو تقریر، ہاں، پھر آخر میں تھوڑا سا ٹائم بچے گا ہم کو دے دینا۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ وہ پہلے کر لے، ذرا سن لے کہ کیا کہتا ہے وہ، تاکہ ہمیں تردید کرنے کا موقع ملے۔ بہرحال اس بندے نے اس دن تقریر کی ایک لفظ کچھ بولا ہی نہیں، سمجھ گئے نا، نہ کفر کی نہ شرک کی۔ تقریر کے بعد وہ چلا گیا، ایک کمرے میں بھائی بیٹھا دیا گیا۔ اب میری تقریر کی بار ہے، ہم تقریر کر کے 1.5 گھنٹہ جب وہاں گئے تو ایسے چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، ایسے سمجھ گئے نا، کوئی سر دبا رہا ہے، کوئی پیر دبا رہا ہے، کوئی پنکھا جھل رہا ہے، اللہ عجیب منظر میں نے دیکھا، سمجھ گئے نا، کوئی سر میں تیل لگا رہا ہے، کوئی پیر انگلیاں، اللہ بڑا۔ میں گیا تو ایسے ہم کو تو کوئی بیٹھاتا بھی نہیں، سمجھا، ایسے خالی چارپائی سے بیٹھ گئے۔ تو اس میں کچھ آپ جیسے من چلے تھے، انہوں نے کہا کہ اچھا ہم سے پوچھا، کہا اللہ رسول عالم الغیب تھے۔ میں نے کہا کون کہتا ہے عالم الغیب تھے؟ عالم الغیب و شہادت صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کہا اچھا اللہ کا رسول مختار کل؟ میں نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، مختار کل تو اللہ تعالیٰ، کون کہتا ہے؟ تو کہا کہ یہ مولوی صاحب کہتے ہیں۔ اب مولوی صاحب کی شامت آئی ہوئی تھی، ہم کو تو ویسے بھی پہلے سے ہے نا کرسی ملی تھی، نہ چارپائی ملی تھی، نہ بستر ملا تھا، نہ خادم ملا تھا، سمجھ گئے نا۔ میں نے کہا کون کہا؟ یہ مولانا صاحب جو 16ویں تقریر آج کر کے آئی ہوئی، پورے مریدوں کا بڑا سا حلقہ۔ میں اٹھ کے سیدھے گیا، میں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ اللہ رسول عالم الغیب ہیں، مختار کل ہیں؟ واللہ ایسے کہتا ہے مولانا چپ رہیں، اللہ کی قسم سب کچھ کہتا ہوں اس کے لیے، واللہ ایسے ہی پیٹ سے ہلایا، کہا سب کچھ اس کے لیے ہم کہتے ہیں، میرے سامنے کی بات ہے واللہ۔ میں نے 16 دن سے جو ان کو بیوقوف بنایا ہے، کیوں یہ ختم نہ ہونے دے، ذرا آپ خاموش ہیں، کیوں اسی پر تو ہماری روزی روٹی کا ہمارا، اللہ واللہ ایسے ہی پیٹ کھا کر کے بڑھا ہوا، اور ایسے ہی پیٹ پر ہاتھ پھیرا، چونکہ پنکھے چلے، گرمی لگ رہی ہے، اتنا بھاری بات ہے، کہاں لے سوارے گا وہ، ایسے، اور کہا کہ بس اسی کے لیے ہم نے سب کچھ کہا ہے، ورنہ حقیقت وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے اس سب جو بکواس کہی جا رہی ہے، یہ اصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں، اور جو اللہ نے رزق حلال دیا ہے اس پر کفایت کرنے کے لیے آدمی تیار نہیں ہے، حرام کا ہے لیکن زیادہ ہے۔ ورنہ ذرا دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، حضرت عائشہ کو تعجب ہوا، اللہ رسول فرماتے ہیں پھر دوبارہ لات اور عزیٰ کی پوجا شروع کر دو گے تم لوگ؟ حضرت عائشہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم نے تو قرآن کی آیت جب سنی، یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کر دیا ہے، آپ نے فرمایا غالب کر دیا، میں ابھی کی بات نہیں کر رہا ہوں، آخری زمانے میں پھر امت کے لوگ لات اور عزیٰ کی پوجا شروع کر دیں گے۔ پھر لات و عزیٰ کی پوجا کرنے والا رام اور کرشن، ہنومان اور گنیش کی پوجا کرے تو ہندو بن جائے، لات اور عزیٰ کی پوجا کرے تو وہ سنی بن جائے۔ کیا بن جائے وہ؟ سنی۔ وہ اپنے آپ کو کہے شرک نہیں ہے، اللہ اکبر۔ یہ ہندوستان کے پنڈت جس کی عبادت کریں وہ کفر ہو جائے، اور ابو جہل اور ابو لہب جیسے کافر جس کی پوجا کرتے تھے ان کی پوجا مسلمان کرنے لگے تو مسلمان ہے۔ کون سی بیتوکی کی بات ہے بھائی؟ ذرا سوچنا چاہیے۔ ہندوستان کے پنڈتوں نے نبی کو اتنا دکھ نہیں پہنچایا جتنا ابو جہل اور ابو لہب نے پہنچایا۔ اسلام کو انہوں نے جتنا نقصان پہنچانا چاہا، آخر وہی لات اور عزیٰ ہی کی عبادت کرنے کی وجہ سے، لات اور عزیٰ ہی کی حمایت میں اسلام کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ آیت میں اللہ کے رسول کو جو حکم ہو رہا ہے، اے نبی کہہ دے، فرما دیے اے کافرو
یاد رکھ لو جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت. وہ کون سے لوگ تھے؟ یہی لات اور عزا کے پوجنے والے تھے جن کے متعلق قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی اے نبی کہہ دیں جن کی تم پوجا کرتے ہو ہم ان کی پوجا نہیں کر سکتے. کیوں؟ اللہ کی عبادت ہم کرتے ہیں، تم لات اور عزا دونوں ولیوں کی عبادت کرتے ہو، تم مشرک ہو، شرک کر رہے ہو، اور ہم توحید پر قائم ہیں. ہمارا تمہارا نبھاؤ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی ذرا یاد رکھے گی ان باتوں کو کہ لات اور عزا کی پوجا کرنے لگیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ مشرک ہی ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اور ذرا سنو ایک حدیث اور. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام بڑی واضح یہ حدیث بھی ذرا سن. اس حدیث کے راوی ہیں ثوبان مولا رسول اللہ. اللہ اکبر. یہ نظریہ بالکل ذہن سے نکال دیا جائے کہ اس امت میں شرک پیدا نہیں ہو سکتا. پیدا ہوگا. جب بھی انسان شرک کرے گا وہ شرک ہوگا. کسی قوم اور کسی ملت، کسی برادری، کسی نسل اور کسی نبی کے امتی اگر امتی ہیں تو ایسا نہیں کہ وہ شرک کریں گے تو ان کا شرک نہیں ہوگا، کچھ اور بن جائے گا. شرک ہی ہوگا، چاہے آدم کی نسل کرے یا نوح کی یا عیسیٰ کی یا موسیٰ کی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. جو شرک کرے گا وہ شرک مشرک ہوگا، جو شرک کرے گا وہ شرک ہی ہوگا. نبی کے امتی ہونے سے کبھی شرک دین اور اسلام نہیں بن سکتا. اب یہ حدیث ذرا سنو. اللہ اکبر. اس کو کون انکار کر سکتا ہے؟ حدیث کے راوی کون ہے؟ ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام ابو داؤد، امام ترمذی، احمد اور دیگر لوگ. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تقوم الساعۃ. اے لوگو لا تقوم الساعۃ، اچھی طرح سے یاد رکھنا. لا تقوم الساعۃ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی. لا تقوم الساعۃ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی حتی تلحق قبائل من امتی. قبائل قبیلہ واحد ہے اور قبائل جمع. قبیلہ ایک قبیلے کے لوگ، قبائل سینکڑوں. لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک نہیں قائم ہوگی حتی تلحق قبائل من امتی، یہاں تک کہ میری امت کے بہت سارے قبیلے مشرکوں میں جا کے شامل ہو جائیں گے. کس سے جا کے مل جائیں گے؟ ایک قبیلے نے بلکہ قبائل. وحتی تعبد قبائل من امتی الاوثان، اور یہاں تک کہ میری امت کے بہت سارے قبیلے بت کی پوجا کرنے لگیں. قیامت کب آئے گی؟ قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی. یعنی اس امت میں آخری زمانے کے اندر بہت سارے کلمہ گو میرے امت کے قبیلے، ایک تو نہیں قبیلے سینکڑوں قبیلے کن سے جا کے مل جائیں گے؟ مشرکین سے. اور بہت سارے قبیلے اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے کس کی عبادت کرنے لگے ہیں؟ الاوثان. کیا؟ وثن. وہ بھی ایک کی پوجا نہیں، وثن ایک بت اور اوثان بہت سارے. سینکڑوں بتوں کی پوجا میری امت کرنے لگے گی. بھائی اس طرح سے بہت سارے نصوص اور ہیں ہمارے پاس، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نظریہ جو آج بڑے زور و شور سے اپنی کیسٹوں کے ذریعے، اپنے ریکارڈنگ کے ذریعے، اللہ اکبر، حیرت کی بات ہے، جس کو سارے مسلمانوں نے کذاب اور خبیث اور دجال کہا ہے. وہی رتن لال میں نے بتایا تھا کون تھا؟ یہ آج کا جو موجودہ بامبے ہے، یہاں یہ تقریباً 8ویں صدی ہجری کا نبی علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے تقریباً 750 سال یا کچھ پہلے، سمجھ گئے نا؟ سمجھے کہ 8ویں صدی ہجری یا 7ویں صدی ہجری کے وسط میں ایک ہندو تھا جس کا نام تھا رتن. کیا؟ رتن لال. تو چونکہ یہ بامبے کا جو علاقہ ہے یہ عرب جو ساحل تھا،
اور ساحلی علاقوں میں جو مسلمان عرب آباد ہوتے تھے، ایسے بہت سارے مسلمان وہاں پہ، خاص طور سے ایک منطقہ جو ہے جو لوگ چمبور ایک علاقہ ہے، یہ پورا علاقہ عربوں کی آبادی تھی، وہاں عربوں کی آبادی یہ ساحلی علاقے پر. ایسے ہر ہندوستان پاکستان کا شہر جو تقریباً سمندر کے کنارے رہا، وہاں عرب بہت کثرت سے آباد ہو گئے تھے. تو اس موقع پر یہ رتن لال جو ہندو تھا، اس نے، یہ کافی بوڑھا، عمر دراز تھا، معمر آدمی تھا، سب کا بابا بنا ہوا. اب کسی نے پوچھنا شروع کیا، ارے ماشاء اللہ بابا آپ اتنے دن تک زندہ رہ گئے. کہا کیوں، میری پیدائش کب ہے معلوم ہے؟ کہا نہیں. کیوں؟ اب ایک آدمی سارے بوڑھے 70 سال میں مر جائیں، 80 سال میں مر جائیں، اور 120 سال زندہ رہے، تو اس کی پیدائش کا علم رکھنے والے پورے گاؤں میں تو کوئی نہیں رہے گا. اب لوگوں نے کہا بابا آپ ماشاءاللہ اتنے پرانے اتنے دن سے ہیں. کہا کب سے میں ہوں؟ کہا ہمیں پتہ نہیں، لیکن جب سے ہم دیکھ رہے ہیں آپ ایسے بوڑھے ہیں، میں بوڑھا ہو رہا ہوں لیکن آپ بھی بوڑھے وہی رہ گئے، ابھی تک بہت نہیں ہے. کہا تم کو معلوم ہے میری عمر کب ہے؟ حضرت فاطمہ کی شادی جب ہو رہی تھی، علی اور فاطمہ کا نکاح ہوا، تو اس نکاح میں جو ڈانس کرنے والا تھا، حال جس کو کہتے ہیں، قوالی میں حال آتا ہے نا، وہ حال جس کو آیا تو میں تھا. لوگوں نے کہا واہ یہ تو قسمت جاگ اٹھی بامبے والوں کی. ہاں ارے ایسا مقدس کہ اللہ کے رسول کا صحابی، وہ بھی کس کی شادی میں شامل تھا؟ حضرت علی اور فاطمہ. ارے کذاب انسان، ایسا اس نے چھوڑ دیا. اب لوگوں میں عام ہو گیا کہ یہ بہت صحابی ہے، بہت پرانا. کیوں اتنا پرانا آدمی کہ یہ کب پیدا ہوا؟ یعنی حضرت علی اور فاطمہ کی شادی میں تھا، اس کا میں اس سے بھی پہلے پیدا ہوا تھا. یہ آپ اس کی شہرت بہت ہی زیادہ، یہاں تک کہ عربوں میں پہنچ گئی، عربوں میں پہنچ گئی. تو لوگوں نے تحقیق کا، محدثین تو چھوڑنے والے نہیں تھے. محدثین تو کسی کے پاس حدیث ہو دنیا کے اس کونے پر تو محدثین چلے جاتے تھے. صحابی کا دعویٰ کرا تو وہاں پہنچ گئے. وہاں گئے تو پتا چلا نمبر ہی جھوٹا ہے، اس علاقے کے اتنا کوئی فرادی آدمی ہے ہی نہیں. کیوں؟ محدثین نے کیا کیا، اس شہر میں کوئی نہیں تھا، بادو والے گاؤں میں گئے، وہاں گئے، سارے لوگوں نے اس کی حقیقت سوچی. تو لوٹ کر کے آئے تو محدثین نے کہا ہا رتن الہندی وما ادراک ما رتن الہندی کذاب خبیث دجال. ارے عرب کے لوگوں یاد رکھو، تمہیں معلوم ہے کہ بامبے میں پیدا ہونے والا رتن کون ہے؟ وہ صحابی نہیں، وہ زمانے کا دجال ہے، کذاب ہے، خبیث ہے، حیوان ہے. اللہ اکبر. محدثین نے اس طرح سے اس کو کہا. لیکن آواز جو لوگ شرک نہیں، اللہ اکبر، وہی کیا کریں گے، بابا آگے لگا دیا، بابا رتن لال. بس اب بابا لگ گیا تو مسلمانوں کا بابا، ہندوؤں کا بابا نہیں رہ گیا. آج ہندوستان میں جو ولیوں کا تذکرہ ہندو پاک میں آتا ہے، وہ بڑے صاحب جس کا بڑے لچھے دار انداز میں پیش کرتے ہیں، ایک بابا ان کے ہاں یہ بھی ہے. کون؟ رتن لال. اللہ اکبر. تو میرے بھائی یہ ایسے حالات جو ہیں، ان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ علم ہو، اور شرک ہوتا ہے. اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس امت میں شرک کی پیشین گوئی کی ہے. اب آئیں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا، اس کی تمہید میں نے بتائی. کیا کہتے ہیں؟ ان بعد هذه الامه یعبد الاوثان. اس امت کے بہت سارے لوگ وثن کی یعنی بتوں کی پوجا کرنے لگیں گے. یعنی اس امت میں بھی شرک پیدا ہوگا. اس لیے لوگوں کا کام ہے، علماء کا کام ہے، اہل حق کا کام ہے، ہمیشہ شرک کی مٹانے کی کوشش کرتے رہیں، اور امت کو توحید کی دعوت دیں، اور شرک سے لوگوں کو منع کریں، اور شرک کی وضاحت کرتے رہیں. وقولہ تعالی. پھر سب سے پہلے شیخ الاسلام نے یا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت سے استدلال کیا. آیت کیا ہے؟ علم سورۃ النساء، سورۃ النساء آیت نمبر 51. سورۃ النساء آیت نمبر 51. اس آیت کو یاد رکھیں. اور اب شیخ الاسلام کیسے دلیلیں دے. ابھی تو میں نے جو دلیلیں دی کتاب میں نے، ابھی دلیل میں نے اپنی جانب سے دی. کیا دلیل دی؟ کہ اس امت میں شرک کا ہونا ناممکن نہیں، بلکہ شرک آ سکتا ہے. اللہ رسول نے پیشین گوئی کی بلکہ آئے گا. یقین کے ساتھ آپ نے فرمایا آئے گا، پیدا ہوگا شرک.
اب آیت الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا. آپ نے دیکھا اس شخص کو، کس کو؟ جس کو کتاب کا ایک علم دیا، کتاب کا ایک بڑے حصے کا علم دیا گیا ہے، یا کتاب کا کچھ، کتاب اللہ کو کچھ علم بھی رکھتا ہے، وہ پوری کتاب کو تو نہیں لیکن الکتاب، الکتاب سے مراد یہاں تورات ہے. کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، الکتاب سے مراد ذالک الکتاب والی کتاب نہیں بلکہ کیا؟ تورات. آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جس کے پاس تورات آسمانی کتاب کا کچھ علم بھی ہے، یعنی جاہل بھی نہیں ہے، ان پڑھ بھی نہیں ہے، حق اور باطل سمجھتا ہے، لیکن اس کے باوجود یؤمنون بالجبت والطاغوت، اس کے باوجود وہ ایمان رکھتے ہیں کس پر؟ جبت اور طاغوت پر. وَيَقُولُونَ، اور یہ جن کو تورات کا علم جن کے پاس ہے وہ طاغوت اور جبت پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں ایمان والوں سے زیادہ سیدھے راستے پہ تو یہ کافر لوگ ہیں. اللہ اکبر. یہ واقعہ کیا ہے، کیا بیان کیا جا رہا ہے اس میں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مدینہ طیبہ میں ایک طویل عرصے سے یہودیوں کے 3 قبیلے آ کے آباد تھے، بنو قینوقا، بنو نذیر اور بنو قریظہ. ان کو یاد رکھتے ہیں، اتنا بار بار میں اس لیے بتلاتا ہوں کہ یہ سب یاد ہو جائے. بنو قینوقا، بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ 3 قبیلے بڑے بڑے یہودیوں کے آ کے آباد ہو گئے تھے مدینہ طیبہ. بہت بہت پہلے سے آئے. کب تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے کچھ عرصے کے بعد جب یہود و نصارہ کی لڑائی ہوئی تو عیسائیوں کو غلبہ حاصل ہو گئے، یہودیوں کی انہوں نے خوب پٹائی کی. جہاں آج کا یہ جرمن ہے، اٹلی ہو یا اسکندریہ، یہ سارے یورپ کے جو علاقے ہیں، خوب اچھی پٹائی یہودیوں کی ہوئی. یہودی میدان چھوڑ کر کے بھگے. پھر عیسائیوں کے اتنا ڈر ان کے دلوں میں پیدا ہو گیا کہ اب دوبارہ عیسائیوں سے مقابلے کی طاقت نہ رہی. تو یہودی چونکہ میں نے بتایا علم والے تھے، عیسائی جاہل تھے. یہودیوں نے تورات اور تورات کے اندر پڑھ رکھا تھا، انہیں علم تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ان کے یہاں ایک پیشین گوئی چلی آ رہی تھی کہ آخری زمانے میں ایک نبی پیدا ہوں گے، اور اس نبی کے ساتھ مل کر کے جو لوگ دشمنوں سے لڑیں گے ہمیشہ وہ غالب آئے، کامیاب رہیں گے. تو یہودی وہاں سے ڈنڈا کھا رہے ہیں، بھگے. اچھا ٹھیک ہے، ہم بعد میں تم سے نپٹیں گے. اچھا اب یہودی پیدا کہاں ہو، وہ آخری نبی پیدا کہاں ہوں گے؟ تو تورات کے اندر یہ بھی تھا، ان کے علماء نے یہ بھی بتایا تھا، وہ پیدا ہوں گے ایسے علاقے میں جہاں صرف پہاڑ ہی پہاڑ ہوں گے، وہاں کوئی آبادی نہیں. تو یہودیوں کا ایک بڑا گروہ، ایک جماعت اس نبی کو ڈھونڈنے کے لیے جہاں پیدا ہوگا پہلے چلتے ہیں، تاکہ کسی کو پتا نہ چلے پیدا ہو، ہم لوگ اس پر ایمان لائیں، اور اس پر ایمان لا کر کے اس کے ساتھی بن جائیں گے تو عیسائیوں سے بدلہ چکائیں گے. اس امید میں بدبخت یہودی چلے وہاں سے راستے میں. اچھا پھر پیدا ہوگا وہ نبی ایسے شہر میں جہاں صرف پہاڑ ہی پہاڑ ہوں گے، لیکن ہجرت کر کے آئے گا ایسے شہر میں جہاں صرف کھجور ہی کھجور کے باغات ہوں گے. سمجھے نا؟ اور وہ شہر ہوگا 2 پہاڑوں کے درمیان شہر ہوگا، اور پورا علاقہ کھجور کے باغات سے آباد ہوگا. اب یہودی وہاں سے چلے تو کچھ یہودی راستے میں جہاں کھجوروں والا زیادہ علاقہ نظر آتا، کچھ یہودی وہاں ٹھہر جاتے. بھائی کہیں بھی پیدا ہوگا لیکن آئے گا تو یہیں. کیوں؟ پیشین گوئی کی ہے کہ ہاں ہجرت کر کے آئے گا وہاں جہاں کھجور کے باغات بہت ہوں گے. تو فدق میں ٹھہر گئے، خیبر کا نام تو خیبر میں ٹھہر گئے. یہ یہودیوں کا گروہ اور آگے بڑھتا ہوا جب یثرب، جس کو مدینہ طیبہ کہا گیا، وہاں جب پہنچے تو ان کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے، کہاں جب سے ہم لوگ چلے ہیں وہاں سے لے کر کے ابھی تک کھجور کے باغات ملے ہیں،
یا صرف پہاڑوں کے درمیان آبادی ملی ہے، اور یہ شہر ابھی جو ملا ہے یہ 2 پہاڑوں کے درمیان آبادی ہے اور کنارے کنارے پورے علاقے میں کھجور کے باغات ہیں۔ یقین آ گیا کہاں پریشان ہوتے رہیں گے، یہی آباد ہو جاؤ، نبی کہیں بھی پیدا ہوگا ہجرت کر کے۔ اس طرح سے یہودیوں کے 3 قبیلے وہاں آباد ہو گئے۔ ان یہودیوں کے ایک جو قبیلہ 3 قبیلوں میں ایک قبیلے کا جس وقت نبی علیہ السلام نبی بنائے گئے اس وقت کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا کعب ابن اشرف۔ کیا نام تھا؟ کعب ابن اشرف۔ یہ بدبخت بڑا شیطان تھا۔ ہاں، اس کا واقعہ بیان کریں گے کسی اور موقع پر۔ یہ گیا ہوا تھا مکہ گیا، مکہ جاتے ہی سارے مشرکوں کو پتا چلا، ارے بہت بڑا ہمارا امام علامہ آیا ہوا ہے، چلو اس سے ملے۔ اس سے جا کر کے ملے، کیا ہوا؟ صاحب ذرا بتائیں، یہ ہمارے ہاں نبی پیدا ہو گئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، باپ دادا کی عبادت کو ترک کر دو، سب ختم کر دو اور میری بات مانو۔ تو کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ تو کعب ابن اشرف تورات کا عالم تھا، اس کو تو اللہ کے رسول ہی کے انتظار میں تھا، اس کمبخت کو چاہیے تھا کیا کہتا، ہاں بالکل سچے رسول ہیں، تم غلط بت پرستی کرتے ہو، ایمان لاؤ۔ لیکن اس کمبخت نے کیا کہا، ہؤلاء ھدی من الذین آمنوا، نہیں اس کی بات نہیں، اس سے زیادہ ہدایت پر تو تم لوگ ہو۔ اللہ کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا ذرا دیکھو، علم ہونے کے باوجود تورات کا علم اس کے پاس تھا، لیکن اس کے باوجود تعصب میں آ کر کے کیا کہا، محمد اور ان کے ساتھیوں سے زیادہ صراط مستقیم پر کون ہے؟ بت کے پجاری۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے پتا چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی وہ کس کو مانتا تھا؟ طاغوت یعنی بتوں، طاغوت یعنی بت، طاغوت بت کی عبادت۔ اچھا بت پر ایمان رکھتا تھا، اس کا مطلب کہ وہ پوچھتا بھی رہا ہوگا۔ اور تو ہم لوگ مسلمان جو ہیں، اللہ رسول نے کیا فرمایا، ہماری امت کے لوگ بھی کس کی پیروی کرنا شروع کریں گے؟ یہودیوں کی، یہود نصارہ کی۔ تو یہود نصارہ نے جو کچھ کیا ہے وہ اس امت کے لوگ بھی وہ کرتے رہیں گے۔ بس انشاءاللہ اب یہ آیات جو ہے وہ اگلی درس انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔